In the name of peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Peace TV, the solution for humanity. 12 آیات 12 ورسز 12 آیات قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرتا ہے صرف ایک یہودی، ایک غیر مسلم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، کہ وہ 12 آیات آج بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے لے کر 116 تک 12 آیات جو ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے تاکہ ہم ان تعلیمات کو نافذ کر سکیں اس دنیا میں۔ حضرات، اب آپ کے سامنے ایک نہایت فاضل اور اہم مقرر جناب محمد اطہر خان تشریف لا رہے ہیں۔ محمد اطہر خان کا تعلق صوبہ مدھیہ پردیش کے تاریخی شہر بھوپال سے ہے۔ بھوپال ایک اسلامی ریاست رہی ہے۔ آپ IRF اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں۔ پیس ٹی وی جو آپ کے اس پروگرام کا اصل نمائندہ ہے اس سے منسلک، اور پیس ٹی وی پہ آپ کے پروگرام آتے ہیں۔ حضرات، بلا تاخیر ہم گزارش کرتے ہیں فاضل مقرر جناب محمد اطہر خان سے انسانی حقوق کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جناب محمد اطہر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات، میں آپ سب کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، برکت و سلامتی آپ سب پر ہو۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے انسانی حقوق۔ لفظ انسان آتا ہے ان سے، لسان العرب کے مطابق لفظ انسان آتا ہے ان سے، انسیت سے، لگاؤ سے، محبت سے، رغبت سے۔ تو فطری طور پر ہی انسان ایسا شخص ہے جو انسیت رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے۔ اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق انسانی حقوق وہ بنیادی حقوق ہیں جس میں ہر انسان کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آیا جائے، ہر انسان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے، خصوصاً حکومت کی جانب سے۔ یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق انسانی حقوق کی تعریف ہے کہ انسانی حقوق وہ بنیادی حقوق ہیں جس میں ہر انسان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے، خصوصاً حکومت کی جانب سے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں
کہ اسلام میں جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہم مسلمان سب مانتے ہیں کہ ہمارا حاکم جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آکسفورڈ ڈکشنری مطابق حکومت کی جانب سے یہ چیز عدل اور انصاف ہونا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کا بلکہ ساری کائنات کا جو حاکم ہے وہ ہے اللہ، اور یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، یہ انسانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نافذ کریں۔ خاص طور پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے احکام کو نافذ کریں تاکہ عدل اور انصاف ہر انسان کے ساتھ کیا جائے۔ تقریر کے شروع میں نے ایک آیت تلاوت کری تھی جو کہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے ساری اولاد آدم، سارے بنی آدم کو عزت دی ہے، سارے بنی آدم پہ ہم نے کرم فرمایا ہے، اور ہم نے ان کو سواریاں دیں خشکی و تری میں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوق پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے بنی آدم، سارے انسانوں کو عزت دی ہے، اپنا کرم فرمایا ہے سارے انسانوں پر۔ کیسے؟ کہ ان کو خشکی و تری میں سواریاں دیں، ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور ان کو اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی، فوقیت دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں سارے انسان، ہر انسان تو اللہ کو نہیں مانتا، کئی انسان ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی کو، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہوا دی سانس لینے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے ہم انسانوں کے اوپر، سارے بنی آدم کے اوپر، کہ اس نے ہمیں عزت دی اور اپنا کرم فرمایا، باوجود اس کے کہ کئی لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور کئی لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسلام تمام انسانوں کی مساوات کو تسلیم کرتا ہے بلا امتیاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس، یہاں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے سارے انسانوں سے، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا، یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، اور یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، اور یہ صرف تعارف کے لیے ہے، اس لیے کیونکہ جو ایک قوم کے لوگ ہیں وہ آپس میں تعاون آسانی سے کر سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایک قوم دوسری قوم پر فخر جتائے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے، اس کو حقیر سمجھے، اس کو ذلیل سمجھے۔ اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو عزت رکھتا ہے وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ یہاں پر رنگ، نسل، وطن، زبان، قوم، کسی چیز کا کوئی کام نہیں، کوئی امتیاز نہیں، تمام انسان برابر ہیں۔ تمام انسانوں کو جو اللہ نے تقسیم کیا ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے، اور ان کے اندر جو وجہ امتیاز ہے وہ سوائے تقوی کے کچھ نہیں ہے۔ نسب کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کاروبار کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پیشے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، دولت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی کام نہیں ہے سوائے تقوی کے، سوائے اللہ سے ڈرنے کے، سوائے اللہ کے احکام کی پابندی کرنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی جان لی، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر کسی شخص نے کسی شخص کا قتل کیا، اس کی جان لی، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو یا پھر اس نے زمین میں فساد مچایا ہو، ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی جان لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص نے تمام انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی جان بچائی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی، تمام انسانوں کی جان بچائی۔ تو انسانی جان کی جو قیمت ہے یہاں پر ہمیں ملتی ہے اس قرآن کی آیت میں، کہ انسان کا قتل کرنا کتنی بری بات ہے۔ گویا کہ آپ نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اور اگر آپ نے کسی انسان کی جان بچائی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو آپ نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 6871 میں، جہاں پر الکبائر، جو بھی میجر سنس ہیں، جو بھی کبیرہ گناہ ہیں، ان کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے شرک، سب سے عظیم ترین جو گناہ ہے، جو سن ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کسی انسان کا ناحق قتل کرنا۔ تو کسی انسان کا ناحق قتل کرنا، یہ شرک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کبیرہ گناہ میں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 6332، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وحی کے طور پر آئی ہے۔ اس میں جو راوی ہیں وہ جبرائیل امین ہیں، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے کہیں گے، انسان سے، کہ اے بنی آدم، میں بیمار تھا اور تم میری عیادت کو نہیں آئے۔ تو بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین، آپ تو سارے جہاں کے مالک ہیں، میں آپ کی کیسے آپ کی عیادت کو آتا، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جواب دیں گے قیامت کے دن کہ تمہیں پتہ نہیں میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تم اس کی عیادت کو نہیں گئے، تم اس کو دیکھنے نہیں گئے، اگر تم اس کو دیکھنے جاتے تو مجھے اس کے نزدیک پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہتے ہیں اسی حدیث میں کہ اے بنی آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا یا رب العالمین، آپ تو سارے جہاں کے مالک ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیں گے کہ تمہیں یاد نہیں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تم اسے کھانا دیتے تو آج اس کا بدلہ، اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا یا رب العالمین، میں کیسے پانی پلاتا آپ کو، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو سارے جہاں کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اس نے تم سے پانی مانگا، تم نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر تم اس کو پانی دیتے تو آج اس کا بدلہ، اس کا ثواب میرے یہاں پاتے۔ یہاں پر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق اور اللہ کے حقوق، اس حدیث میں اللہ نے ان دونوں کو تقریباً برابر کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو کھانا نہیں کھلایا تو گویا کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ شکایت کرے گا آخرت کے دن کہ آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر آپ نے کسی شخص کو پانی نہیں پلایا، وہ پیاسا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے شکایت کرے گا آخرت کے دن، قیامت کے دن، کہ تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اس طرح سے صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5764، کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دو عورتوں کا حال پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی بلکہ نفلی نماز بھی پڑھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے،
صرف وہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، فرض زکوٰۃ نہیں ڈلتی، بلکہ صدقہ خیرات سب کرتی ہے. وہ صرف روزے جو کہ رمضان کے مہینے میں آتے ہیں فرض روزے نہیں رکھتی، بلکہ سال بھر جو نوافل روزے ہیں وہ بھی رکھتی ہے. لیکن اس کے جو معاملات ہیں لوگوں سے، اس کے جو تعلقات ہیں لوگوں سے، وہ صحیح نہیں ہیں. اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں. وہ اکثر لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے، اکثر لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، اور لوگ اسے بالکل پسند نہیں کرتے. تو آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے. پھر صحابہ کرام نے آگے کہا، دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، وہ اتنی تو نمازیں نہیں پڑھتی جتنی یہ عورت پڑھتی ہے، یعنی وہ اپنی صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے. وہ اتنا تو صدقہ اور خیرات نہیں کرتی، لیکن صرف زکوٰۃ دیتی ہے جو فرض ہے اس کے اوپر، اور وہ اتنے تو روزے نہیں رکھتی جتنی وہ عورت رکھتی ہے، لیکن جو فرض روزے ہیں اس کے اوپر وہ رکھتی ہے. لیکن اس کے جو معاملات ہیں لوگوں سے وہ بہت اچھے ہیں، اس کے تعلقات جو ہیں لوگوں سے وہ بہت اچھے ہیں. وہ کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتی، کبھی کسی کو گالیاں نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے کام آتی ہے. اور آس پاس کے جو اس کے لوگ ہیں وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اس سے بہت محبت کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا ہی فی الجنہ، کہ یہ عورت جنتی ہے. ساری جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب بیکار ہو گئے. کس لیے؟ کیونکہ یہ عبادات آپ کے کردار پر اثر نہیں کر رہی. یہ جو عبادات ہیں یہ آپ کے کردار پر کچھ اثر نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہو گئی. ساری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب بیکار ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے کردار پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا. اور اسی طرح دوسری عورت، وہ اتنے تو نہیں رکھتی روزے، اور نفلی جو روزے تھے اور نمازیں تھیں اور زکوٰۃ، صدقہ، لیکن جتنا وہ کرتی تھی جو فرض تھا اس کا اثر اس کے کردار پر ہو رہا تھا، اس کے کیریکٹر پر ہو رہا تھا. ایک کہاوت ہے کہ آپ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اگر اس کا اثر آپ پر نہ ہو رہا ہو تو آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں وہ کسی اہمیت کی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، کسی چیز کو مانتے ہیں، اور اس کا آپ کے بیہیویئر پر، آپ کے برتاؤ پر، آپ کے کردار پر اثر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ جس چیز کو مانتے ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اسی طرح کی ایک حدیث ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 6251، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کیونکہ اس دنیا میں اس نے ایک شخص کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو غلط تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا خون بہایا ہوگا، چوتھے کا مال کھایا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں جو ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اس نے دنیا میں ستایا تھا، ان لوگوں کے کھاتے میں اس کی ساری نیکیاں ڈال دی جائیں گی، اور جب وہ کم پڑ جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں اگر ان کا اثر ہمارے کردار پر نہ ہو رہا ہو تو یقین مانیے ہمیں کچھ دیر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ان عبادات کا اثر، کیونکہ یہ سارے جو عبادات اللہ نے ہم پر فرض کری ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ہم کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں. ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ساری عبادات ہم کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں اور انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی تلقین دیتی ہیں. آئیے ہم دیکھیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور کس طرح کا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 399 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک یہودی کا جنازہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہودی کا جنازہ نکلتا ہے، تو آپ احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوتے ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر صحابہ کرام ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، مطلب آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہودی کا جنازہ ہے، مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یاد دلا رہے ہیں صحابہ کرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ نہیں، یہ جواب نہیں دیا انہوں نے جواب دیا کیا اس شخص میں جان نہیں تھی؟ کیا اس شخص میں روح نہیں تھی؟ کیا یہ انسان نہیں تھا؟ تو آپ دیکھیے ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے تو احترام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام آبجیکشن بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ یہ جنازہ جو ہے وہ یہودی کا ہے، لیکن آپ جواب دیتے ہیں کہ کیا اس شخص میں جان نہیں تھی؟ کیا وہ اس میں روح نہیں تھی؟ کیا اس میں نفس نہیں تھا؟ یا پھر کیا وہ شخص انسان نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22 میں کہ لوگوں کو معاف کرو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے اور تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تلقین دے رہا ہے، ہم کو تعلیم دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرے؟ اور اس کا جو عملی جامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے اپنی سیرت میں، الاصابہ میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 566 ایک یہودی زید ابن سنعان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس یہودی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لون لیا تھا، کچھ قرضہ اس یہودی سے لیا تھا۔ تو یہ یہودی جو وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت میں قرض کو ادا کروں گا، اس سے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد چلانا شروع کر دیتا ہے، اے عبد المطلب کے بیٹو، تم لوگ ہمیشہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہو، ہمیشہ دیر کرتے ہو، کبھی بھی وقت پر قرض ادا نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں، اور ان میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ یہودی کھڑے ہو کے چلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، تم لوگ ہمیشہ تاخیر کرتے ہو، قرض وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آپ غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس یہودی سے کہ یقین مانو اگر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ نہیں ہوتا، پیس ٹریٹی نہیں ہوتی، تو ابھی تک میں تمہارا سر قلم کر چکا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ مسکراتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ اس یہودی کو جا کر اس کا قرضہ دے دیجئے، جو بھی پیسہ ہے اس کو ادا کر دیجئے، اور اس کو 20 درہم زیادہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی وقت سے پہلے قرضہ مانگنے آتا ہے، چلاتا ہے، بے عزت کرتا ہے، حضرت عمر اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ تم جا کے اس کے قرضے کی ادائیگی کرو، اس کا قرضہ دے دو اور 20 درہم زیادہ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے سب کے سامنے اس کو دھمکایا ہے۔ اب آپ حضرت عمر کی کنڈیشن، ان کی جو کنڈیشن ہے اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنا حضرت عمر کے نیچر کو کون نہیں جانتا۔ اب نبی حکم دے رہے ہیں کہ آپ جا کے
وہ پیسہ آپ دیجئے، مطلب نبی کا پیسہ، لیکن دیجئے آپ، اور 20 درہم زیادہ دیجئے۔ تو عمر آگے کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ میں زید کے ساتھ نکلا آگے، اور بیچ میں زید، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن نبی نے کیونکہ حکم دیا تھا تو میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس انسان کا کیا کر لوں، اور زید بیچ میں سے بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں عمر تم یقیناً مجھ سے بہت ناراض ہو، مجھ سے خفا ہو، تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے، میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کر رہا تھا، ان کا امتحان لے رہا تھا، ان کو آزما رہا تھا، کیونکہ تورات کے اندر جو نبی کی پیشن گوئی موجود ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس نبی کو تم جتنا غصہ دلاؤ گے اس کو اتنا ہی صابر پاؤ گے، اور میں نے وہی پایا، اور میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا کیسا عملی جامہ پہنایا انہوں نے، رویہ رکھا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو ہدایت دی اور وہ اسلام لے آیا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق عدل، انصاف، یہ بہت ضروری چیز ہے انسانی حقوق میں۔ عدل کا جو رول ہے، جو کردار ہے انصاف کا، وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 کے اندر کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، عدل کرو، کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، تو اللہ کہتا ہے انصاف کرو، کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کے لیے، انصاف کے لیے، اگر تمہیں اپنے خود کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے، لیکن حق کے لیے جم جاؤ، انصاف کے لیے، عدل کے لیے۔ اور نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنو عبیرق ایک قبیلہ تھا، اور اس میں ایک شخص تھا بشیر ابن عبیرق، جو کہ مسلمان تھا لیکن تھا ہیپوکریٹ، منافق۔ ظاہری طور پر مسلمان تھا لیکن اندرونی منافق تھا۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے، یہ زرہ جس کو ہم کہتے ہیں آرمر یا سرکشا کوچ ہندی میں کہیں گے اس کو، یہ زرہ کو چرا لیتا ہے، اور جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ راز فاش ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے آ جائے گا، تو وہ اس زرہ کو ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیتا ہے، ایک غیر مسلم کے گھر میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب لوگ اس تک آتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کری ہے، لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ چوری کس نے کری ہے، اور وہ یہودی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس یہودی کے گھر میں جب جاتے ہیں تو وہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ یہودی کہتا ہے یہ چوری میں نے نہیں کی، بشیر ابن عبیرق کہتا ہے کہ چور یہی ہے، میں نے چوری نہیں کری ہے، مجھ پر لوگوں کو شک ہے، لیکن چوری کیونکہ زرہ اس کے گھر میں پائی گئی، اس کے گھر سے نکلی ہے، تو چور یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف، یہودی کے خلاف فیصلہ سنانے والے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے لے کر 116 تک 12 آیات، 12 ورسز، 12 آیات قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرتا ہے صرف ایک یہودی، ایک غیر مسلم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ 12 آیات آج بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، صرف ایک یہودی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی 12 آیات نازل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ یہودی بے گناہ ہے، یہ معصوم ہے، یہ انوسنٹ ہے، اس نے چوری نہیں کری ہے۔ اس سے پہلے کہ نبی اس کے خلاف فیصلہ سنا دیں، اللہ تعالی اس بات کو واضح کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے
قرآن مجید کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے لے کر 116، 12 آیات جو ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں، ایک یہودی کی بے گناہی، ایک غیر مسلم کی بے گناہی اور اس کی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی حمایت میں۔ تو یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ اور ہم انسانوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے تاکہ ہم ان تعلیمات کو نافذ کر سکیں اس دنیا میں، تاکہ عدل اور انصاف قائم رہے۔ دشمنان اسلام، جو اینیمیز ہیں اسلام کے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ آپ دیکھیں گے 1864 سے پہلے جنیوا کنونشن، جو کہ اس کی شروعات ہوئی 1864 میں، 1859 میں 1859 میں آسٹریا اور فرانس کے بیچ جو لڑائی ہوئی تھی، اس کے اندر 40,000 سے زیادہ سولجرز، سپہ سالار، سپاہی مارے گئے تھے، اور بہت بری طرح ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو 1864 کے اندر یہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز، قاعدے، قوانین جو تیار کیے گئے کہ بھائی کہ جنگ میں بھی کچھ رولز اور ریگولیشنز ہونا چاہیے، کچھ قاعدے اور قوانین ہونا چاہیے۔ اسلام نے جنگ کے میدان میں قاعدے اور قوانین 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیے۔ اور پھر ورلڈ وار 1 میں ہم دیکھیں گے، اس کے بعد بھی جنیوا کنونشن بار بار اس میں ریویژنز ہوئے، اور اس کے باوجود اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کا آپ دیکھ سکتے ہیں حال کیا حال ہے۔ ورلڈ وار 1 میں 20 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ ورلڈ وار 2 میں 70 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تو جنگ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن سے، اس سے دنیا لا آشنا تھی۔ 1864 سے پہلے جنیوا کنونشن میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز لائے گئے، لیکن اس کو عمل کتنا کیا گیا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلے مقاتل اور غیر مقاتل، اس میں فرق کیا گیا ہے۔ مقاتل میں اور غیر مقاتل میں فرق کیا گیا، کمبیٹنٹس اینڈ نان کمبیٹنٹس۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہدایات اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دی تھی جب وہ نکل رہے تھے، اس کا ذکر ملتا ہے تاریخ الطبری جلد نمبر 3 پیج نمبر 210 میں۔ اور یہ سارے قوانین آپ کو مل جائیں گے کہ آپ اس شخص کو نہیں مار سکتے جو بیمار ہے، ایسے شخص کا قتل مت کرو جو بوڑھا ہے، جو لوگ عبادت گاہوں میں مشغول ہیں اور جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کر سکتے۔ آپ جب فتح کرتے ہیں کسی جگہ کو، لوٹ پاٹ کرتے ہیں، تو لوٹ پاٹ کرنا جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا کہ اگر تم کو ان کے جانوروں کا دودھ پینا ہے تو تم ان کے مالک سے اجازت لیے بغیر ان کا دودھ تک نہیں پی سکتے۔ اور کسی بھی قیدی کو باندھ کر نہیں مار سکتے، کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص زخمی ہو کر گر جاتا ہے تو ہم اس کو مار نہیں سکتے، کسی شخص کو جلا نہیں سکتے۔ یہ سب جنگ کے قاعدے اور قوانین ہیں۔ کسی شخص کو جلا نہیں سکتے کیونکہ وہ صرف حق رب النار کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے جلانا، تم نہیں جلا سکتے کسی کو۔ اور آگے اسلام کہتا ہے کہ لاشوں کا موسلا نہ بنایا جائے۔ لاش جب جنگ احد کے اندر ہم دیکھیں گے، جنگ احد میں کتنے شہداء تھے جن کی لاشوں کا موسلا کیا گیا، ان کی انگلیاں کاٹ کر ان کے ہار بنائے گئے۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو سب جانتے ہیں کہ جب ہندا نے ان کا کلیجہ چیر کر اس کو چبایا۔ اور جنگ خندق کا ایک واقعہ ہے کہ جب ایک مشرکین کا ایک سپہ سالار خندق میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے، تو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 10,000 دینار دیتے ہیں، آپ اس مشرک کی لاش ہمیں واپس دے دو۔
10,000 دینار ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں, آپ اس مشرک کی لاش ہمیں واپس دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لاشوں کو بیچا نہیں کرتا, اپنی لاش کو واپس لے جاؤ. نبی نے جواب دیا کہ میں لاشوں کا سوداگر نہیں ہوں, میں اس کو بیچا نہیں کرتا, آؤ اور اپنی لاش کو لے کے جاؤ. کیونکہ انہیں یقین تھا کہ شاید یہ لوگ بھی وہی کام کریں گے جو ہم نے کیا, اس کی لاش کا موسلا کریں گے, اس کی لاش کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے ساتھ وہ لاش واپس کر دی. آئیے ہم دیکھیں کہ اس طرح کے جو انسانی حقوق جو ہمیں دینا چاہیے انسانوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کری تھی اپنے زمانے میں, کیسے کیا کرتے تھے وہ سبھی کام, کیسے ان کا جو ایمان تھا وہ اتنا اوپر تھا, کیا تربیت کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو چینج, جو انقلاب مکہ میں آیا, کیونکہ ہم مسلمانوں کے اپنے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں اپنے نفس کی طرف, کہ اللہ نے اگر ہمیں پہلے تو انسان بنایا, انسان کے بعد ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق دی, تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کبھی بھی حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. مستدرک الحاکم میں اس واقعہ کو روایت کیا ہے, جلد نمبر 3 حدیث نمبر 485. حکیم ابن حزام جو کہ اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو زیزن جو یمن کا ایک بہت ہی مشہور بادشاہ تھا زیزن, اس کا لباس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیتے ہیں. حکیم ابن حزام زیزن کا لباس جو کہ یمن کا بادشاہ تھا, اس کا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو قبول کرتے ہیں, اس کو پہنتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں. تو حکیم ابن حزام اس خطبے کو سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی شخص کو اتنا جمیل, اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لباس کے اندر. اور پھر وہ آگے روایت کرتے ہیں کہ اگلے دن جب میں مدینہ کی مارکیٹس میں گھوم رہا تھا, جا رہا تھا, تو میں دیکھتا ہوں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہی لباس پہن کر آ رہے ہیں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل دیا تھا تحفے میں, جو کہ ایک زمانے میں زیزن یمن کے بادشاہ کا ہوا کرتا تھا. اسامہ بن زید, سیرت جو اسکالرز ہیں, سیرت کے عالم ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اسامہ بن زید کے باپ زید بن حارثہ وہ بھی غلام تھے پہلے کے. تو حکیم ابن حزام اسامہ کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں انتا یا اسامہ, تم اسامہ, تم وہ لباس پہنے ہو جو ایک زمانے میں, جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل گفٹ کیا تھا, جو ایک زمانے میں زیزن پہنا کرتا تھا, یمن کا بادشاہ. تم اسامہ, تم غلام, تمہارے باپ ایک فارمر غلام, سلیو, تم یہ لباس پہنے ہو. حکیم ابن حزام اس زمانے میں اسلام نہیں لائے تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا, نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے نہیں پہننا چاہیے تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا اس لیے میں نے پہن لیا, آئندہ نہیں پہنوں گا. کیا جواب دیا اسامہ نے؟ اسامہ بن زید نے سیدھا ان کی طرف دیکھا اور کہا واللہ انا خیر من زیزن, قسم خدا کی میں اس زیزن سے بہتر ہوں, اور میرے والد اس کے والد سے بہتر تھے, اور میری ماں اس کی ماں سے بہتر تھی, کیونکہ میں اور میری آل نے کہا لا الہ الا اللہ, مگر زیزن اور اس کی ماں نے, اس کی آل نے نہیں کہا لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کی دولت کہ ایک سلیو کو اسلام نے وہ حق دیا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے, اپنے آپ کو بتا سکے کہ اس کی ویلیو کیا ہے, کیونکہ دنیا جو سمجھتی ہے وہ اس کی ویلیو نہیں ہے, بلکہ جو اللہ کی نظر میں جو اس کی ویلیو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو عرب کے لوگوں کو یہی تو قبول نہیں تھا, وہ مانتے تھے, کئی لوگ یہ مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے, صادق الامین کہتے تھے, لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جو ہمارے سلیو ہیں وہ ہمارے سردار بن جائیں یا ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکے. سوشل ایکویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس بات کے لیے قطعی راضی نہیں تھے. تو اسلام نے یہ انقلاب جو برپا کیا عرب کے اندر کہ ہر انسان کو برابر کر دیا, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برتر, سب سے اوپر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے, نہ کہ آپ سلیو ہیں, کوئی بھی, آپ بلیک ہیں, گورے ہیں, چائنیز ہیں, امریکن ہیں, کوئی بھی ہیں,
اللہ کا یہ معیار نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کا. اب یہ سیلف امیج، اپنے آپ کے بارے میں ایسا سوچنا جیسا کہ اسامہ بن زید سوچتے تھے، جیسا کہ اور مسلمان صحابہ کرام اپنے بارے میں سوچتے تھے، یہ ہم مسلمان کیسے لائیں؟ یہ دو جگہ سے آ سکتے ہیں. پہلی، تعلق باللہ، اللہ سے جو تعلق ہے آپ کا اس سے، اور جو انسانیت کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا ہے اس سے. تو پہلی چیز اللہ سے تعلق، اور اس میں سب سے پہلے آئے گا جو آیت میں نے شروع میں تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے. تو یہ عزت ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے ہمیں، کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا. تو یہ سب سے پہلے یہاں سے ملے گی ہمیں. دوسری چیز، صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3809 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ابی ابن کعب کے پاس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں یا ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں. ابی ابن کعب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میرا نام لیا کہ ابی ابن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کر سنائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، اور ابی ابن کعب خوشی کے مارے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابی ابن کعب کو جا کر سورہ بینہ سناؤ، کہ اللہ نے میرا نام لیا اور کہا کہ مجھے سورہ بینہ پڑھ کر سناؤ، آپ سے کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابی رو پڑے بری طرح، آنکھوں میں سے ان کے آنسو نکل آئے اور وہ اپنے آپ جذبات کو اس پہ قابو نہ کر پائے. آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور 1000 اس کے امپلائیز ہیں، اور آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو ایک پرسنل ای میل کر دے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ 1000 لوگوں میں سے ایک پرسنل ای میل آپ کو آ جاتا ہے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 6 بلین سے زیادہ. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کا نام لے، اللہ تعالیٰ اگر جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کو بنانے والا ہے، وہ آپ کا ذکر کرے یا آپ کا نام لے، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یقین مانیے یہ مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7405 میں، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ جب میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرے گا جو اس کا ذکر کرے گا. تو یہ کتنا آسان ہے کہ ہم یہاں سے ہمیں وہ عزت ملے گی، یہاں سے وہ ہمیں مرتبہ، ہم اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فیلنگز ہیں، وہ اس طرح سے یہاں سے آئیں گی وہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3209 کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل امین کو بلاتا ہے. جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ یا جبریل، اے جبریل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اور جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس بندے سے محبت کرو. اور سارے جو فرشتے ہیں جنت میں وہ سب محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر دنیا کے لوگ بھی جو اچھے لوگ ہیں، یہ شخص ان کے لیے مقبول ہو جاتا ہے. آپ سوچیں، اللہ جب محبت کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کر رہا ہے، پھر وہ جبرائیل امین سے کہہ رہا ہے کہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبرائیل امین اعلان کر رہے ہیں سارے فرشتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکام کی پابندی کرنا ہے، ہمیں انسانوں کو وہ حقوق دینا ہے جو ان کے لیے، جو ان کو دینا چاہیے، جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے. تو انسانی حقوق جو سبجیکٹ ہے بہت لمبا ہے، اس پہ ہم کتنی بھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کو یہیں ختم کرنا پڑے گا. اور
ہمیں انسانوں کو وہ سارے حقوق دینا پڑیں گے جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیے ہیں. اور یہ مسلمان کا فرض ہے ایک خلیفہ ہونے کے ناطے کہ وہ ان سارے حقوق کو نافذ کرے اس دنیا میں. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پر بھی عدل اور انصاف نہ ہو رہا ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. جہاں ہماری حکومت ہے وہاں حکومت کے ذریعے، جہاں حکومت نہیں ہے تو وہاں حکومت کے خلاف آواز اٹھا کر. میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک کوٹیشن سے R.L. میلما، جو کہ ایک اینتھروپولوجسٹ، ایک بہت بڑے مورخ اور ایک بہت بڑے لیکھک رائٹر بھی تھے. انہوں نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو انہوں نے انگریزی میں ایک کوٹیشن دیا اور اس کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا کہ the doctrine of brotherhood of Islam extends to all human beings no matter what color, caste you belong. Islam is the only religion which has realized this doctrine into practice. R.L. میلما نے کہا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے بھائی چارے کا، وہ یقیناً سارے انسانوں کی طرف ہے. یہ بھائی چارے کا جو عقیدہ ہے اسلام کا، وہ سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بھائی چارہ، بلکہ سارے انسانوں کے لیے، چاہے تم کسی بھی نسل سے ہو، کوئی بھی رنگ ہو تمہارا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے، واحد ایسا مذہب ہے جس نے اس عقیدے کو عملی جامہ پہنایا، جس نے اس عقیدے کو پریکٹس کیا. تو یہ ایک غیر مسلم کی شہادت ہے کہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے اس عقیدے کو عملی جامہ پہنایا، جس نے اس عقیدے کو پریکٹس کیا. میں اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ، جزاکم اللہ. آپ نے سنا حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے، آساں اسے مت سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے ذرے سے انسان ابھرتا ہے. انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے اور انسانی حقوق کی پاسداری اور اس کی ادائیگی یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. حضرات، آپ نے سنا جناب محمد اطہر خان صاحب کو. اب آئیے آپ کے سوالات اور جناب اطہر صاحب کے جوابات ہوں گے. سید محفوظ علی صاحب کا ایک سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک موقع ایسا آتا ہے کہ 10 یا 20 غیر مسلم حضرات ایک پروگرام میں پوجا کرتے ہیں اور پھر پرساد بانٹتے ہیں، تو کیا ہمیں وہ پرساد کھانا چاہیے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب کبھی بھی پوجا ہوتی ہے، اور اکثر یہاں پر کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارا تعلق غیر مسلموں سے بہت ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے، اور اکثر ہمیں انویٹیشن، دعوت نامہ دیا جاتا ہے پوجا میں شریک ہونے کا، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہ پرساد آفر کرتے ہیں. تو کیا ہم وہ پرساد لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ ایسا سوال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 جگہ پر قرآن میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو کھانے تم پر حرام کر دیے گئے ہیں وہ ہے مردار گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، اور ایسا کوئی بھی کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. تو غیر اللہ کا نام اگر کسی کھانے پر لیا گیا ہے تو وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے. تو اگر غیر مسلم ہمیں پرساد آفر کرتے ہیں، ہمیں پرساد دیتے ہیں کھانے کے لیے پوجا میں بلا کر، تو ایک مسلمان کے لیے وہ کھانا حرام ہے اور مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کا کھانا جو ان کے لیے آفر کیا گیا ہے وہ ہم مسلمان نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں. لیکن اگر ہم اس پوجا میں جائیں تبھی جب آپ دعوتی میدان میں تھوڑے سے آپ کا علم ہو تو آپ پوجا میں جائیں، اور یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے دعوتی کام کرنے کی کہ ہم پوجا میں جائیں اور ہم پھر پوچھ سکتے ہیں ایک طالب علم کی طرح کہ بھائی آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ واقعی میں خدا ہے، واقعی میں یہ ہمارا خالق ہے، ہم کو بنایا ہے اس نے؟ آپ ایسے معصوم سوال پوچھیں اس غیر مسلم سے، اور پھر آپ دیکھیے وہ کس طرح سے اپنے جوابات دیتا ہے، اور وہ خود اس بات کو ریئلائز کر لے گا، اس کو خود اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے اس کی پوجا کر کر.
تو یہ ایک اچھی دعوتی موقع ہے. پوجا میں جائیں لیکن پرساد نہ کھائیں, لیکن دعوت کریں. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ پرساد کھا لیں گے تو پھر میں نہیں کہوں گا کہ آپ پوجا میں جائیں, اس لیے یہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے. لیکن پوجا میں جا کر دعوتی کام جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں, اچھا موقع ہے. اور آپ ان سے معصوم ایک طالب علم کی طرح سوال کریں, اور سوال کریں, جواب نہ دیں, جواب وہ خود دے گا. اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے وہ اس کو خود یہ اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جس کی وہ پوجا کر رہا ہے یا جس کا وہ پرساد کھا رہا ہے وہ کتنا غلط ہے, اور وہ یقیناً اللہ نہیں ہے, یقیناً وہ ہمارا پروردگار نہیں ہے, اور اس نے ہمیں نہیں بنایا ہے, اور اسے بھی عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. امید کرتا ہوں یہ سوال کا جواب ہوا. شکریہ, جزاکم اللہ. اسی سے ملتی جلتی بات جناب ساجد اختر انصاری صاحب نے لکھی ہے. اس میں سوال نہیں ہے لیکن بات بہت اہم ہے, اس لیے میں اسے پڑھ دینا چاہتا ہوں. محترم اطہر خان صاحب نے انسانی حقوق کو تو واضح کیا ہے, مگر ایک مسلمان کا دوسرے انسان کے تئیں پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں اور اس کے سامنے نمونہ بن کر سامنے آئیں. سوال اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ تو ایک اضافی بات تھی. اسلام میں غیر مسلمین کے لیے اتنے حقوق ہیں تو پھر ہم انہیں زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں جب غیر مسلمین کے اتنے حقوق ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے. اور انہوں نے ایک کمنٹ بھی کیا کہ دعوت دینا بھی حق ہے ان کا. یقیناً دعوت دینا حق ہے, اور ہمیں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے, بلکہ ہمارے لیے نجات کا ایک حصہ ہے. اگر ہم یہ کام حق کی طرف بلانا جو ہے سورہ العصر کے اندر ذکر اس کا, اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یقیناً ہماری نجات ہونا بہت مشکل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ہماری نجات قبول کرے گا کہ نہیں. سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ غیر مسلموں کو جب اتنے حقوق دیے ہیں اسلام نے تو پھر ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے. زکوٰۃ جو ہے وہ ہر امیر انسان جو مسلمان ہے اپنی سیونگ جو اس کی بچت ہے اس کا 2.5%, اس بچت کا 2.5% وہ ہر سال, ہر لونر ایئر, ہر قمری سال وہ زکوٰۃ میں دیتا ہے. اور یہ ایک طرح سے بہت بڑا سولوشن ہے, بہت بڑا حل ہے غریبی مٹانے کا. تو غیر مسلموں کو کیوں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ یہ حق جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے اندر جو 8 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں زکوٰۃ جو لوگ ریسیو کر سکتے ہیں, جو لے سکتے ہیں, ان میں ایک کیٹیگری ہے مؤلفۃ القلوب, وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہیں. تو وہ ان میں نو مسلم بھی آئیں گے جو ریورٹ ہوتے ہیں, ان میں وہ جو لوگ جو کافی راغب ہیں اسلام کی طرف, اسلام کے قریب ہیں بالکل, تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے. لیکن عمومی طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی. ان کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں, خیرات کر سکتے ہیں, یہ چیزیں جائز ہیں کرنا, لیکن زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے اور ان غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے جن کے ہارٹ, جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہیں اور جو اسلام کے قریب ہیں, اور جو ریورٹس ہیں, نئے نئے ریورٹس جو ہوتے ہیں, ان کو بھی دی جا سکتی ہے. لیکن عمومی طور پر زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جاتی, اور آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں, خیرات کر سکتے ہیں, لیکن دشمنان اسلام کو آپ صدقہ اور خیرات نہ کریں. جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو آپ کنٹریبیوشن نہ دیں, ان کو کنٹریبیوٹ نہ کریں. لیکن جو لوگ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں, اسلام کی طرف ان کی اچھی تھنکنگ ہے, ان کے لیے جو اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں, مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. اور غیر مسلمین کو زکوٰۃ عمومی طور پر نہیں دی جا سکتی, صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے. امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا. شکریہ, جزاکم اللہ. محمد جاوید محمد خواجہ شیخ نے ایک سوال کیا ہے, ہندوستان میں غیر مسلم زیادہ ہیں اور وہ خوشحال ہیں, مسلم قلت میں ہیں اور اسلامیات پر عمل کرتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں. یہ اکثر غیر مسلموں کی غلط فہمی ہے, برائے کرم دور کریں, ایسا کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان میں غیر مسلم زیادہ ہیں اور وہ خوشحال ہیں, اور مسلمان جو ہیں وہ علت میں ہیں اور وہ خوشحال نہیں ہیں, تو یہ غلط فہمی کو کس طرح دور کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 میں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے
زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے، تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ زندگی آنے والی زندگی کے لیے ایک امتحان ہے۔ مسلمان کا جو مقصد ہے وہ یہ زندگی نہیں ہے، اس دنیا میں خوشحالی، اس دنیا میں امیری، اس دنیا کی جو عیش و آرام کی جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی، یہ ایک مسلمان کا مقصد نہیں ہوتا۔ مسلمان کا مقصد ہے آخرت، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی آنے والی زندگی کے لیے امتحان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عیش و آرام سے نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے۔ ہم آخرت کا سمجھوتا نہیں کر سکتے اس دنیا کے لیے، لیکن جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آنے والی دنیا میں کیا ہونے والا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے، کیا ہوگا اس کو احساس ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہی الٹیمیٹ ہے، یہی سب کچھ ہے، اور وہ اس دنیا کے لیے، اس میں خوشحالی حاصل کرنے کے لیے بہت کڑی محنت کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ اس دنیا میں کچھ خوش ہو جائے اور حاصل بھی کر لے، لیکن آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا۔ جو صحیح خوشحالی ہے وہ ذکر کر دی گئی ہے قرآن کے اندر، سورہ العصر، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ در حقیقت انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور صبر کی تلقین کری۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کی نجات ممکن ہے۔ ایمان، صالح عمل، وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانا، اور صبر کی تلقین کرنا۔ اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو آپ کی نجات اس سورہ کے حساب سے ممکن ہے یا نہیں وہ اللہ کے اوپر ہے، آپ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے رہیں گے۔ تو مسلمان کے لیے پہلے ایمان، نیک عمل، یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں بنسبت اس کے کہ ہم اس دنیا کے لیے محنت کریں، اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف آخرت ہے۔ اس ہندوستان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو غیر مسلم خوشحال ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے لٹریسی ریٹ، ابھی ریسنٹلی ٹائمز آف انڈیا میں آیا تھا کہ ہندوستان میں حالانکہ مسلمان صرف 15% ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی کم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20 ہے، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن جو لٹریسی ریٹ ہے، ٹائمز آف انڈیا میں یہ رپورٹ آئی تھی، لٹریسی ریٹ میں مسلمان ایک دم آگے آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہندوؤں کا جو فیصد ہے وہ 72% ہے، اور مسلمانوں کا 67% تک پہنچ گیا ہے لٹریسی ریٹ ہندوستان کے اندر۔ تو خوشحالی جو ان کے سٹینڈرڈ ہیں خوشحالی کے، ان سٹینڈرڈز پہ تو ہم اتر نہیں سکتے، لیکن اللہ کے جو خوشحالی کے سٹینڈرڈز ہیں، یقیناً مسلمان عالمی طور پر اگر ہم دیکھیں گے، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی طور پر بھی کافی آگے ہیں، کافی وسائل اللہ نے ان کو دیے ہیں، ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں، سائنسی چیزوں میں بھی آگے ہیں، لیکن کیونکہ اکثر مسلمان جو ہے وہ اس قرآن سے آج کل دور ہو گئے ہیں، اس قرآن سے انہوں نے دوری اختیار کر لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اسی لیے آج جہاں بھی مسلمان پست حالت میں ہیں یا بری حالت میں ہیں یا اچھے حالات میں نہیں ہیں، تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس قرآن سے اپنا جو تعلق ہے وہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے، یہ وجہ ہے اس کی۔ اور جب ہم اس تعلق کو بڑھائیں گے، جیسا کہ ہم 8 سے لے کے 12ویں صدی جو یوروپین جس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز، وہ ڈارک ایجز ان کے لیے تھی، وہ ان کے لیے ڈارک ایجز تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ مسلمان اس زمانے میں بہت آگے تھا، چاہے وہ سائنسی میدان ہو، فلسفی میدان ہو، میتھس کا میدان ہو، اس زمانے میں مسلمان چوٹی پر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے اور سنت کے قریب تھا۔ آج مسلمان اگر پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے اور سنت سے کم ہو گیا ہے اور کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی عمومی طور پر ہم دیکھیں گے تو مسلمان، کیونکہ وہ مسلمان دور ہو گیا ہے، مسلمان قرآن اور حدیث سے دور ہو گیا ہے، دنیا کے لیے محنت کرنے لگا ہے، تو عمومی طور پر آپ کو دیکھیں گے مسلمان بھی کافی آگے ہے پیسے میں، جو سٹینڈرڈ غیر مسلم کے ہیں، پیسے میں، عہدے میں، رتبے میں، معاشرے کے اندر۔ تو کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے دور ہو گیا، اس نے اپنی دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، تو یہ اس کی وجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے رب ہمیں
خیر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اس دنیا میں بھی ہمیں خیر چاہیے، آخرت میں بھی خیر چاہیے۔ مسلمان کا مقصد یہ ہونا چاہیے دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر۔ لیکن دنیا کے خیر کے لیے ہم آخرت کے خیر کو ہم نکال نہیں سکتے، یا آخرت کے خیر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو مسلمان عمومی طور پر تو کافی آگے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے پستی ہونے کی۔ لیکن مسلمان الحمدللہ عمومی طور پر کافی آگے ہیں، اور یہ ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان ہے۔ امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہم ہمارے مقرر کا آپ سب کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کی صلاحیت میں برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے انسانی حقوق کے تعلق سے بہت اچھی معلومات آپ کو فراہم کی ہیں۔ جزاہم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔